بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ادائیگی کے اصول سے متعلق پڑھا تھا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں یا جب ہم نے تقریر کرنی ہے تو اس دوران ہمارا لب و لہجہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس دوران وقف اور وصل کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یعنی کس جگہ ہم نے رکنا ہے، کس جگہ نہیں رکنا۔ اور اسی طرح اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے صوتی تاثرات یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ کس جگہ ہم نے اپنی آواز کو اٹھان دینی ہے، کس جگہ پر ہم نے اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ یہ تین باتیں کل ہم نے پڑھی تھی۔ آج چوتھا اصول ہم پڑھیں گے، چہرے کے احساسات۔ دیکھیں، ایک تو بات ہم اپنی زبان سے سمجھاتے ہیں، جو ہماری زبان ہمارے جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور دوسری جو انسان کی زبان ہوتی ہے نا، وہ اس کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں۔ چہرے کے تاثرات، یہ چہرے کے تاثرات بھی بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مستقل زبان ہے جس زبان کے ذریعے انسان دوسروں کو بہت کچھ دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ، ان کے مزاج کو آپ ان کے صرف چہرے کے تاثر سے دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے استاد وہ کھلے کھلے لگ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی ان کا آج موڈ ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بڑوں میں سے، یا کسی کو بھی، یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی بھی انسان کے چہرے سے آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی یہ غصے میں ہے، ٹھنڈے بیٹھے ہیں، گرم بیٹھے ہیں، کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ تو حالانکہ نہ اس نے آپ کو کچھ کہا، نہ آپ سے بات چیت ہوئی، صرف چہرے کے تاثرات کی بنیاد پر آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو خطیب ہوتا ہے، کامیاب خطیب، اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات، ان کو بھی جو بات وہ کرے اس بات کا اثر اس کے چہرے پر نظر آنا چاہیے۔ یعنی اگر وہ کسی چیز کے بارے میں تعجب کر رہا ہے، استعجابیہ جملہ بول رہا ہے، تو اس کے چہرے پر واقعتاً حیرت اور استعجاب کی پرچھائیاں ہونی چاہیے۔ یعنی اس کے چہرے سے ہی پتہ چلے کہ یعنی اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہو کہ بھائی یہ کسی بات پر تعجب کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور چہرے سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح چیلنج دیتے وقت، اس وقت انسان، یعنی جب کسی کو للکار رہا ہوتا ہے، چیلنج کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت عام طور پہ انسان کچھ غصے میں ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر بھی وہ جلال ظاہر ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ بھائی یہ کسی کو للکار رہا ہے۔ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ کسی کو ہم نے للکارنا ہو اور میٹھے میٹھے انداز سے ہم کہیں جی جی ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بات کر لیں، ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ جب آدمی نے چیلنج دینا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا چہرہ بھی اسی طرح تمتما رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کسی کو للکار رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کسی کو للکار رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی تھوڑی سی کھل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کوئی واقعہ غم والا، حزن والا سنا رہے ہوں، افسوسناک واقعہ، تو اس وقت وہ افسوس آپ کے چہرے پر بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے افسوس کے، غم کے جو جذبات ہیں وہ چہرے پر بھی نمایاں ہونے چاہیے۔ آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہو کہ بھائی آپ تو غم کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے بیان کے دوران لطیفہ یا چٹکلا سنانا ہے، تو اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو ہنسنے والی بات کریں اور منہ خود اپنا رونے والا بنا لیں۔ یہ نہیں، اگر آپ کوئی ہنسنے والی بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں مسکراہٹ کا لفظ کہہ رہا ہوں، ہنسنے کا لفظ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ہنس رہے ہوں۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی ہمارے خطبہ ہیں، آپ نے شاید ان میں یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی وہ کوئی لطیفہ سناتے ہیں تو وہ صرف خود مسکراتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہلکے ہلکے ان کے دانت نظر آتے ہیں، کھل کھلا کے، کہکا لگا کے وہ کوئی نہیں ہنستے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جب اپنے ساتھیوں میں یا جہاں بھی تقریر کر رہے ہوں، جب ہم نے کوئی لطیفہ سنانا ہے تو اس وقت اتنا کھل کھلا کے نہیں ہنسنا کہ جیسے بندہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا ہم نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے، لوٹ پوٹ نہیں ہونا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ لطیفہ اور چٹکلا یہ بھی سنانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ جو ہمارے
मशहूर खुतबा हैं, उन खतीबों में से आप देखें कि वो खतीब जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो जब वो मजमे को देखते हैं कि भाई मजमा सुस्त पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे एक मशहूर खतीब है फैसलाबाद के, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, उनका ये मैंने बहुत नोट किया कि वो जब देखते हैं कि मजमा अब थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, तो उस वक़्त वो कोई ना कोई लतीफ़ा या चुटकुला या कोई ऐसा वाकया कि जिसमें कोई हंसी आ जाए, तो वो सुना देते हैं। उसका ये होता है कि वो जो मजमा दूसरी तरफ मुतवज्जे था, अब वो मजमा इस तरफ मुतवज्जे हो जाता है, मजमा दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो हमने भी ये लतीफ़ा और ये खतीब के लिए ज़रूरी होता है, ये हम इंशाल्लाह आगे मवाद के अंदर ये बात लेकर आएंगे कि जब हम देखें मौके की मुनासिबत से, तो फिर हम कोई ना कोई लतीफ़ा या चुटकुला सुना भी दें। ये लतीफ़ा ये चुटकुला आपको उस वक़्त काम आता है कि जब आपका बयान मसलन रात का प्रोग्राम था और आपको रात के 12 बजे के बाद मौका मिला, यानी आपकी तकरीर का नंबर आया। अब आपने देखा कि मजमे में से कई ऊँग रहे हैं, कई जमाइयाँ ले रहे हैं जनाब, और कभी इधर साइड तब्दील कर रहे हैं, कभी दूसरी साइड तब्दील कर रहे हैं, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मजमा ज़रा थका बैठा है, तो फिर उस वक़्त ये लतीफ़ा ये चुटकुला काम आता है। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि जब लतीफ़ा या चुटकुला सुनाना हो, तो उस वक़्त हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने अभी अर्ज़ की कि लतीफ़ा सुनाने वाला खुद बहुत ज़्यादा कहके के साथ ना हंसे, कि जैसे बंदा कहका लगाते हुए हाथ पे हाथ मारता है, जिसे ताड़ी मारना हम कहते हैं, तो इस तरीके से ना हंसे, ये वैसे भी दुरुस्त नहीं है। और संजीदा आदमी अगर इतना इस अंदाज से हंसता है, तो लोग उसको गैर संजीदा समझते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि मैं एक जगह कुरान पाक सुनाने के लिए गया तरावी, तो एक साल मैंने वहां सुनाई, तो पूरी बस्ती गांव वाले बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, और मेरा वकार और संजीदगी से लोग बड़े मुतासर थे। फिर एक कहने लगा, अगले साल मैं गया तो मैं थोड़ा सा उनके साथ फ्री हो गया, अब चूंकि ताल्लुक बढ़ गया था, तो बेतकल्फी सी हो गई। तो उसने कहा कि दूसरी बार जब मैं गया था, तो अब मैं जैसे वो गपशप करते वैसे ही मैं हंसता, लेकिन उसका ये हुआ नतीजा कि अब वो लोग मुझे हल्का लेने लग गए, यानी जो पहले मेरी वो इज्जत करते थे उसमें भी कमी आ गई। और दूसरा ये कि वो लोग, बल्कि उनमें से एक ने कहा कि यार मौलाना साहब, आप पिछले साल जब आए थे ना, उस वक्त आपका मिजाज कुछ था और अब मिजाज आपका कुछ है। अब आप हमारे जो आम लड़के हैं उनके साथ भी इसी तरह गपशप और हंसना, और जैसे वो हंसते हुए हाथ पे हाथ मारते हैं, इसी तरह आप भी, तो ये जरा मुनासिब नहीं। तो वाकईतन जो उलमा हैं उनको अपना वकार हर जगह बरकरार रखना चाहिए, और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि मेरा ताल्लुक किस तबके से है, और लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं और मुझे किस तरह का देखना चाहते हैं। तो खैर, हमें जब भी मुस्कुराना हो, जब भी कोई हंसने की बात करनी हो या लतीफ़ा सुनाना हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ख्याल करना है कि हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। इसी तरह जब हम गुफ्तगू संजीदा अंदाज से करें, तो संजीदगी और वकार वो भी हमारे चेहरे पर टपकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संजीदा बात कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे, तो फिर हमारी बात का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? कि जो खतीब बिला वजह मुस्कुराता रहता है, तो लोग कहते हैं कि जब ये खुद हजरत संजीदा नहीं है, तो इनकी गुफ्तगू कहाँ संजीदा होगी। तो इस चीज का हमने ख्याल करना है। देखिए, वैसे तो मुस्कुराहट वाला चेहरा हो वो अच्छा है, लेकिन जब हम बात ऐसी कर रहे हो कि जिससे जो मुस्कुराने वाली नहीं है उस पर भी हम मुस्कुराएं, तो ये एक अच्छा तासुर नहीं जाता। और ये जो चेहरे के एहसासात हैं, ये कल भी मैंने आपको एक दो हजरात के नाम बताए थे कि वो चेहरे के एहसासात किस तरह वो करते हैं। तो हमारे मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुम, वो जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उनके चेहरे के जो तासुरात हैं, इंप्रेशन चेहरे का जो है वो बहुत नुमाया होता है। आपने देखा होगा कि जब वो किसी चीज की बुलंदी का तस्करा कर रहे होते हैं, तो इसी तरह उनके जो आंखों की भवें हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। और जब भी वो कोई भी वाकया बता रहे होते हैं, गम का है खुशी का है, तो उनके चेहरे पर नुमायां नजर आ रहा होता है। इसी तरह हमारे ये डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब, जिनका कल भी मैंने तस्करा किया था, उनका भी आप देखें,
وہ جب غم اور حزن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر وہ غم اور حزن واقعتاً نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. اور ان حضرات کے بیانات کو دیکھ کر، یعنی ان کے بیانات کو سنیں. اور میں نے کل کہا بھی تھا کہ 5 حضرات، 5 علماء کے آپ لوگوں نے بیانات سننے ہیں، اور ان کے اندر یہ اصول آپ حضرات نے نوٹ کرنے ہیں، اور خود پھر اس کے مطابق پریکٹس کرنی ہے، اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو شاید چند ساتھیوں نے کیا ہوگا، لیکن مجھے کسی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی. جو ساتھی جس کے ذمہ جو ہوم ورک لگے تو وہ مجھے پرسنل میں بھی بھیج سکتا ہے. اگر وہ گروپ میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بھیجنا مناسب نہیں، تو وہ مجھے پرسنل میں بھیج دیا کرے. بہرحال یہ جو ہمارے پاس اب تو 12-13 دن رہ گئے ہیں اس کورس کے، تو ہم کوشش کریں کہ اس کو قیمتی بنائیں. جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے اس کو احسن انداز سے سب ساتھی کر کے آئیں. اب کل میں نے شعر بھیجے ہیں، ابھی تک کسی ساتھی کی طرف سے وہ اشعار مجھے نہیں سنائے گئے. تقریر بھیجی ہے، وہ میرا تو گلا اب بھی خراب چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی خراش آتی ہے جب میں بولتا ہوں. اگرچہ محسوس زیادہ نہیں ہوتا سننے والے کو، لیکن گلے میں خراش ہے. دعا بھی کیجیے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کو ہوم ورک ملے اس کا آپ لوگوں نے پورا اہتمام کرنا ہے، پوری مشق کر کے مجھے لازمی سنانا ہے، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ چہرے کے احساسات، ان کو ہم نے لازمی کوشش کرنی ہے. اور یہ چیز تبھی پیدا ہوتی ہے، یہ میں اب آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز آپ میں پیدا کیسے ہوگی. یہ چیز آپ میں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب جو تقریر آپ نے کرنی ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر لو. مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو، جیسے میں کل بھی مثال دی تھی اب وہی مثال دے رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. تو اب جہاں آپ ان کو کہیں کہ بھائی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے فضائل یہ ہیں، تو جب آپ فضیلت بیان کریں تو اس وقت آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا جائے، کیونکہ وہ خوشی کی بات ہے، وہ انعام کی بات ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ پہلا اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں، دوسرا یہ انعام عطا فرماتے ہیں، تیسرا یہ انعام. تو اب آپ کا چہرہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ خوشی کے آثار ہونے چاہیے. اور جب آپ نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدات بیان کریں کہ ان کو اتنا عرصہ جہنم میں آگ میں جلنا پڑے گا، رہنا پڑے گا، تو اس وقت آپ کے چہرے پر اسی طرح کے غم کے اثرات، احساسات وہ نمایاں ہونے چاہیے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے جہاں بھی تقریر کریں اس تقریر کو اپنے اوپر طاری کر لیں. پھر آپ جب تقریر کریں گے تو جو بات بھی کریں گے اسی بات کے موافق آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ بھی آتا جائے گا، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کے چہرے کے احساسات بھی بنتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں یہ جو فقیر ہوتا ہے، جب اس نے ہم سے کوئی بھی چیز مانگنی ہوتی ہے تو وہ پورا اپنا وجود ایک سوال بنا کے سامنے لے آتا ہے. یعنی وہ اپنا انداز ہی اس طرح کا بناتا ہے کہ بندے کو دیکھ کر ہی ترس آنے لگتا ہے، اور بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے احساسات ہوتے ہیں. وہ اپنا چہرہ ہی اس طرح کا بناتا ہے کہ وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں بہت محتاج ہوں. تو جب اس طرح کی بات ہم بھی لے کر آئیں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی پر اثر ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ جس خطیب کے اندر بھی یہ چہرے کے احساسات والا جو ایک انداز ہے، جس خطیب کے اندر بھی پیدا ہو جائے اس کی تقریر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اور اس کا میں نے آپ کو ایک موٹا سا طریقہ بتا دیا، اور آپ کر کے دیکھیے. کوئی بھی واقعہ بیان کرنا ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں، اور پھر اس کے مطابق آپ بات کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسے آپ کے چہرے کے احساسات بدلتے ہیں. جیسی بات کریں گے ویسے آپ کے چہرے کے احساسات ہوں گے. اور 5واں اصول وہ ہے کہ آپ جناب جسمانی حرکات و سکنات، یا جس کو باڈی لینگویج بھی ہم کہتے ہیں، کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہم نے اشارات کس طرح کرنے ہیں. تو سب سے پہلے سر سے اشارہ جو کیا جاتا ہے، یہ جو ہمارے سر ہے اس سے اس بات اور نفی کا اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کہے یہ کام تو ہم زبان سے بعض دفعہ نہیں بولتے بلکہ سر ہلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی یہ ہے، ایسے کر لیں. اسی طرح جو کام نہیں کرنا ہوتا تو اس میں نفی کا اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے بھی بہت کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے سی آئی ڈی والے حضرات ہوتے ہیں، یہ اکثر انہی آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی کانٹیکٹ ہے، آنکھوں
کے ذریعے دوسروں کو بات کرنا سمجھانا، یہ ایک بہت بڑا گر ہے، جس کو یہ صحیح استعمال کرنا آ جائے وہ بھی بہت جگہ پر کام کمال کر سکتا ہے وہ بندہ۔ تو ہم نے آنکھ کا اشارہ بھی کرنا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے کہ وہ بہت بلند ہے تو ان کی جو بھویں ہیں وہ یہ اوپر ہو جاتی۔ ایک فرانسیسی رائٹر گزرا ہے، اس کو فالج ہو گیا تھا، بلکہ فالج نہیں، سوری، اس کو لکوا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا، اور پھر اسی دوران اس کو فالج کا بھی مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ بیچارہ بول نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اس کی صرف ایک آنکھ کام کرتی تھی، اس نے اپنی آنکھ کی پلکوں کے ذریعے اس حالت میں 150 صفحات کا ناول لکھا تھا، 150 صفحات کا۔ وہ اس طرح کہ ایک خاتون وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی، وہ حروف تہجی اس کے سامنے بولتی، وہ جو لفظ لکھنا ہوتا تھا وہ اس پر اپنی پلک ہلاتا، پھر اس سے وہ کئی جملے بناتی، پھر جو جملہ اس کو پسند آتا وہ اس پر اپنے وہ جو پلک ہے اس کو حرکت دیتا۔ اس طریقے سے روزانہ 6 گھنٹے وہ خاتون اس کے ساتھ بیٹھ کر لکھتی، اور 6 گھنٹے کے اندر آدھا صفحہ لکھا جاتا تھا، آدھا صفحہ۔ اور ان لوگوں نے اس حالت میں بھی 150 صفحات لکھوائے، صرف ایک آنکھ کی ایک پلک کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو ہم نے بھی جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اپنی باڈی لینگویج جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے یہ جو اشارات ہیں ان کو استعمال میں لائیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے چہرہ اور سینہ، یعنی چہرہ، یعنی آپ مجمع میں بیٹھے ہیں جب بات کر رہے ہیں تو اب دائیں طرف آپ نے لوگوں کو توجہ دینی ہے، وہ بھی چہرے کے ذریعے، بائیں طرف توجہ دینی ہے، وہ بھی چہرے کے ذریعے، اور سامنے والے جو ہیں ان کو بھی آپ جب توجہ سے نوازیں گے تو وہ بھی چہرے کے ذریعے۔ اور اگر آپ ایسا کریں کہ صرف اشارات سے دائیں اور بائیں ہاتھ کو ہلاتے رہیں تو اس سے پوری طرح، یعنی ہاتھوں کے اشارات کے ذریعے آپ دائیں طرف اشارہ کریں یا بائیں طرف اور ان کی طرف دیکھیں نہیں، تو یہ بھی تقریر کے لیے، تقریر کرنے والے کی گفتگو کا اثر پوری طرح مجمع پر نہیں ڈالتی یہ بات۔ تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب ہم اور یہ جو سینہ ہے، سوری میں ابھی بات بتاتا ہوں، یہ جو سینہ ہے جب ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم نے اپنے سینے کو دائیں اور بائیں ہلکا ہلکا پھیرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی آپ رخ دائیں طرف کر لیں یا بالکل بائیں طرف رخ کر لیں، یہ بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور اس دوران آپ نے جب اپنا چہرہ یا سینہ پھیرنا ہے تو آپ، اگر مائک آپ کے سامنے ہے اور آپ مائک پر تقریر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو مائک سے دور نہیں کرنا۔ کئی دفعہ ہمارے خطبہ وہ دائیں طرف یا بائیں طرف اپنا چہرہ گھماتے ہیں، لیکن گھماتے ہوئے وہ بےچارے اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ مائک سے کتنا میں دور جا رہا ہوں، حالانکہ انہیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دائیں طرف اپنا چہرہ گھمایا اور مائک کے اندر آواز کم ہو گئی اب دائیں طرف جو آپ نے چہرہ گھما کے باتیں کی، وہ سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں یا آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ انہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، جب بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ اکتا جائیں گے، ایک عجیب سی ان میں کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ بے چینی سی کہ یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے دائیں طرف چاہے ہم اپنا چہرہ پھیریں یا بائیں طرف، ہمارا جو چہرہ اور مائک ہے اس کا جو آپس میں ربط ہے اس چیز وہ آپس میں نہ ٹوٹے، یعنی مائک سینس جس کو کہا جاتا ہے یہ اسی طرح رہیں، اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات آپ حضرات نوٹ کر لیں، جب آپ نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کرنی ہو تو اس دوران آپ جو سامنے والے آپ کے سامعین ہیں، جو سامنے والے سامعین ہیں ان کو آپ 50% اپنی توجہ دیں گے، اور جو آپ کے بائیں جانب والے سامعین ہیں ان کو آپ 25% اور دائیں جانب والوں کو بھی 25% آپ توجہ دیں گے۔ ہمیشہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ساری توجہ آپ سامنے والوں کو دیں، یا ساری بات ہی آپ دائیں طرف والوں کو توجہ دے کر کریں یا بائیں طرف والوں کو اور باقیوں کو محروم کر دیں، یہ اچھے خطیب کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔
बेहतरीन खतीब वो होता है जो पूरे मजमे को अपने बयान में अपनी तरफ मुतवज्जे रखे और जोड़ के रखे। और उसका तरीका यही हो सकता है कि आप सबको बराबर की तवज्जो देते रहें। चूंकि सामने ज्यादा लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर 20 सेकंड आपने दाईं तरफ रुख किया है, तो अब 40 से 50 सेकंड आप सामने रुक करके बात करेंगे। इसी तरह जब 20 सेकंड या 25 सेकंड आपने बाईं तरफ रुख किया है, तो उसके बाद फिर दोबारा सामने वालों को वही 50 सेकंड आप तवज्जो देंगे। इस चीज का आप हजरात ने ख्याल करना होगा। और जब भी आप लोगों को देखेंगे तो किसी की आंख में आपने नहीं देखना, यानी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना। उसका यह नुकसान होता है कि अगर आप 20 सेकंड तक किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करें तो आप भूल जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। या आप नहीं भी भूले तो जो सुनने वाला है उसकी तवज्जो आपकी बात से हटकर मुकम्मल आपके चेहरे की तरफ हो जाएगी। उसको नहीं पता होगा कि आप उसे क्या कह रहे हैं। अब हमने ऐसे मौके पर क्या करना है कि लोगों की और अपनी तवज्जो को भी इधर उधर मुंतशिर नहीं होने देना, अपनी तरफ ही लोगों को लोगों की तवज्जो को रखना है। तो आप जब भी मजमे में देखें तो आप उनके माथे पर देखेंगे या उनके सर पर देखेंगे। अगरचे जो सामने वाला है जिसको आप देख रहे हैं वो यही समझेगा कि ये मेरी तरफ देख रहा है या मेरे चेहरे की तरफ देख रहा है, लेकिन आपने इस अंदाज से देखना है कि आपकी नजर उसके माथे पर जानी चाहिए, उसकी आंखों में आपने आंखें डालकर नहीं देखना। इस चीज का आप हजरात ने ख्याल करना है। और उसके बाद है हाथ और उंगलियों का इशारा करना। तो ये जो हाथ और उंगलियां हैं, इनके जरिए हम सबसे पहले मसलन हम उंगलियों को ले लेते हैं कि हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो जब हम गिनती गिनेंगे तो उस वक्त हम ऐसे करेंगे कि एक दो, एक से लेके 5 तक वो दाएं हाथ से, और 6 से लेके 10 तक जो गिनती है वो हम बाएं हाथ की उंगलियों पर गिनेंगे। और याद रखें कि गिनती का आगाज जब दाएं हाथ से हम करेंगे तो फिर दाएं हाथ की शहादत वाली जो उंगली है, शहादत वाली जो उंगली है वहां से हम आगाज करेंगे हिंसों का। मसलन एक तो शहादत वाली उंगली हमने खड़ी की, और दो, दो का हिंसा जब हम बताएंगे, दो का फिगर जब हम बताएंगे, तो उस वक्त हम शहादत वाली उंगली के साथ जो बड़ी उंगली है उसको हम खड़ा करेंगे और मजमे को बताएंगे। और इसी तरह जब हम 3 का इशारा करेंगे तो उस वक्त भी जो बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली यानी छोटी उंगली से पहले वाली जो उंगली है उसको हम खड़ा करेंगे। और जब 4 का इशारा करेंगे तो बिल्कुल जो छोटी उंगली है वो हम खड़ी करेंगे और उससे 4 का इशारा करके बताएंगे। और जब हम 5 का इशारा करना होगा हमने, तो उस वक्त हम अपने अंगूठे को खड़ा करेंगे। और याद रखें जब भी हमने पूरे हाथ यानी पांचों उंगलियों का इशारा करना हो तो उस वक्त हम लोग ऐसे करेंगे कि अपने उस हाथ को अपने चेहरे के बराबर ले जाएंगे और हथेलियां जो हैं वो बिल्कुल मजमे के सामने रखेंगे इस अंदाज से। और उसके बाद जब हम मसलन हमने छठा हिंसा गिनवाना है तो वो छठा हिंसा हम छोटी उंगली से शुरू करेंगे। यानी पहले तो हमने एक वाला हिंसा शहादत की उंगली से शुरू किया था, लेकिन यहां जब हमने 5 दाएं हाथ पर गिनवा दिए हिंसे, अब छठा हिंसा जब हम गिनवाएंगे तो बाएं हाथ की बिल्कुल जो छोटी उंगली है उस उंगली से हम छठा हिंसा गिनवाएंगे। और फिर सातवां जो छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है उसके जरिए। और जब आठवां होगा तो फिर जो बाएं हाथ की बड़ी उंगली है उसके जरिए। और जब नौवां होगा तो वो हम शहादत वाली उंगली से। और जब 10वां होगा तो फिर वही अंगूठे के जरिए हम गिनवाएंगे। ये हमने ख्याल करना है इस चीज का कि उंगलियों के जरिए हमने इस अंदाज से ये गिनवाना है। और याद रखें कि जैसे मैंने अभी बात की, जब भी 5 का अदद हमने गिनवाना होगा तो अपना जो हाथ है वो हम थोड़ा सा बुलंद कर लेंगे ताकि उसका जो एक दूसरा तासुर जाता है वो ना जाए। इस चीज का हमने ख्याल करना है। दूसरा तासुब का मतलब यह है कि जब हम माजरत के साथ एक बाजारी लफ्ज में बोलने लगा हूं, जब किसी को हमने खल्ला देना हो, बुज्जा देना हो जिसे कहते हैं, या किसी को किसी पर लानत करनी हो, तो अगरचे ये लानत करना दुरुस्त नहीं है, तो उस वक्त हम पांचों उंगलियों के जरिए दूसरे के मुंह पर इस तरह हाथ मारते हैं। तो हमने तकरीर के दौरान जब 5 का अदद या 10 का अदद गिनवाना है दोनों उंगलियों के जरिए, तो अपने हाथ को थोड़ा सा बुलंद रखना है ताकि सामईन जो है वो उसको
غلط نہ سمجھیں، یعنی جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ حضرت ہمارے منہ پہ کچھ پھیر رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کا ذرا خیال کرنا ہے۔ یہ انگلیوں سے متعلق ابھی آدھی باتیں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔